اچھا جی، تو لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے مسلم آئیڈینٹی کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی. فار ایگزامپل آئیڈینٹی، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ہے. اور اس کے علاوہ الفا کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی کہ الفا کون ہوتا ہے اور ہم کسی کو الفا کب بناتے ہیں. اور ہر آئیڈینٹی کا کوئی نہ کوئی الفا ہوتا ہے. مسلم آئیڈینٹی کا الفا کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح ہم نے ایک اور بات کہی تھی کہ مسلم آئیڈینٹی وہ آئیڈینٹی ہے جو انسان کو اس کے مقصد کے قریب لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے دو چیزیں ہمارے سامنے آئی، مقصد، پرپز اور آئیڈینٹی. تو ان دونوں کا بھی آپس میں ایک گہرا تعلق ہے. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں جیسے ایک انسان ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نصب العین ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کے تحت جس کو وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو اگر کسی انسان کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، کسی انسان کا کوئی پرپز ہی نہ ہو، تو وہ انسان نرا حیوان ہے. اور اس حوالے سے ہم ایک آیت بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ قرآن مجید میں اس چیز کو بتایا کہ انسان جو ہے پھر جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے جب وہ اپنی آئیڈینٹی لوز کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا، تمہارا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا نا کہ کیا مقصد ہے. ڈارون تو نہیں بتائے گا نا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا انسانوں میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی. ہم آدم علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ ان کی اولاد. ٹھیک ہے، تو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ایک نبی کے بچے ہیں، ہم ایک نبی کی اولاد ہیں. سب سے پہلے تو یہی بات سنتے ہی ہمارے دماغ کے اندر کچھ ہو جاتا ہے. تو یہاں سے ہی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کتنے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. ہم اس چیز کو ہی بھول گئے کہ بھائی ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا تھا، اور جو باپ کا مقصد ہوتا ہے وہی پھر اولاد کا بھی مقصد ہوتا ہے، وہی اس نے بھی اچیو کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے ایک مقصد تعین فرمایا. ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ کوئی چیز بنانے کے بعد اس کا مقصد سوچا جائے کہ اچھا اب یہ بنا تو لیا ہے تو اس کو کیا کام لیں اس سے. ٹھیک ہے، تو پہلے مقصد کا تعین ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ چیز بنائی جاتی ہے. کوئی بھی عام مثال لے لیتے ہیں، ایک اے سی ہی ہے تو ایک مقصد کے تحت بنا. ایک پین نہیں ہے تو اس کا مقصد ہے کہ لکھنا ہے اس سے ہم نے. یہ تو نہیں ہے نا کہ کچھ پنگے لے لوں کہ ہم نے چیز بنا لی اور اب سوچیں یار اس سے کیا کریں، تو آپ اس کا مقصد ڈیسائیڈ کرتے ہیں. نو، تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ بھی بتا دیا کہ تمہیں اس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے، ٹھیک ہے، کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر سزا کے طور پہ بھیجا. ٹھیک ہے، سنا ہوگا آپ نے بھی. اکثر بڑے بڑے شاعر ہیں اس کے اوپر شاعری بھی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے نا، شعر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے آدم کو. تو ہماری مسکنسیپشن، تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یار میں تو سزا کے طور پہ آؤں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میرا کرنے کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر، میں تو ایک سزا کے طور پہ بس یہاں پہ جی بھیج دیا گیا ہوں اور بھٹکتا کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور بتایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفۃ الارض بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین پر بھیجا تو اس سے پہلے مقصد بتا دیا. اب آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اور اس زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ سے گزارا. وہ ٹیسٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا اور وہاں پر ایک کام کرنے سے روکا، ایک پھل کھانے سے روکا، اور اس کے بعد شیطان نے آ کر آدم علیہ السلام کو بہکایا اور آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام اس پر شرمندہ ہوئے، انہوں نے توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو خود کلمات سکھائے
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود کہ میں نے اس کی توبہ قبول کی اور پھر زمین پر بھیجا کہ اب جاؤ، یہ تم دو ہی پارٹیز ہو یہاں پہ، ایک رحمان کی فوج ہے اور ایک شیطان کی فوج ہے، اور یہ شیطان تمہارا خدا دشمن ہے. تو اس ٹیسٹ سے گزارنے کا مقصد کیا تھا کہ جس بڑے مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے اس میں جو تمہاری سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو سب سے بڑی ہرڈل ہے، تمہارا دشمن ہے، وہ شیطان ہے، اور تم نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ سزا کے طور پہ بھیجا ہوتا تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ جب توبہ قبول ہو گئی تو پھر سزا کس بات کی؟ تو وہ کانسیپٹ یہاں سے بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ جب ایک انسان سے غلطی ہوئی، وہ اس پہ شرمندہ ہوا، اس نے توبہ بھی کر لی، اللہ نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا، تو وہ گناہ تو مٹ گیا. تو پھر یہ کانسیپٹ کیسے بچتا ہے کہ بھائی سزا کے طور پہ؟ تو اس طرح کی چیزوں سے انسان پھر اس طرح مختلف کانسیپٹ سے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور بتا دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ خلافت دے کر بھیجا اس کو.